کمرے میں جا رہے ہیں، کہتے امرود اور سے غوث و ثقلین، آج غوث ثقلین، ثقلین کہتے جنوں اور انسانوں کی پیٹھ دو بوجھ، یہ غوث ثقلین کا عرس ہے۔ اس تقریب سعید میں سارے جا رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ نے اس میں تشریف لاتے ہیں اور سارے عرس بھی آتے ہیں، اور اس کا نام کتاب کا نام ہے کلمات طیبات شاہ ولی اللہ محدث دین۔ ایک شعر پڑھنے کے بعد اتنا میں دعا کرتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ حضرت خواجہ پیر میر رحمۃ اللہ کی دعا ہے، اے صورت شالا پیش نظر دہ وقت نظاتے روزے حشر، جد قبر تی پلتی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیا۔ آپ نے 4 مقام کے بڑی دعا مانگی ہے۔ دنیا سے جاتے وقت عالم برزخ قبر میں، میدان حشر میں اور پرصراط کے کنارے، یا رسول اللہ دیدار سنا پرصراط کے انتظار ہے۔ تو یہ اصل میں دعائیہ جملے جو ہے دعائیہ جملے تھے، میں نے صرف حاضری دی ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں پیر طریقت پیر ڈاکٹر صاحبزادہ صاحب رحمان صاحب سجادہ نشین سربار عالیہ شریف بغار شریف تشریف لاتے ہیں، اور آپ کا خطاب نواز ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو آپ تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی قابل احترام حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب ذات اللہ ہے مجدو، انتہائی عزتوں کے لائق علماء کرام، نعت خوانان نظام، برادران طریقت، الحمدللہ روایت کے مطابق اللہ جل مجدہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم پھر مشائخ بغار شریف اور حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلیفہ اجل
حضرت مولانا محمد الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس مجلس ایصال ثواب میں شریک ہیں. الحمدللہ الحمدللہ حضرت قاری صاحب اور ان کے صاحبزادگان اس روایت کو نہایت عمدگی کے ساتھ نبھا رہے ہیں، اور میں یہ ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ یہ ان اللہ والوں کی اسماء گرامی سے معنون جو تقاریب ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آتا ہے. گردش لیل و نہار اور زمانے کا گرد و غبار ان ناموں پہ پردہ نہیں ڈال سکتا ہے. ہر آنے والا دن ان کی تابناکی کا دن ہوتا ہے. ہر آنے والی گھڑی ان کے نام کو مزید روشن و تابناک کرنے والی ہوتی ہے. یہ نام اسی طرح چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیں گے کہ آج سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 700 سال پہلے، 1300 سال پہلے وہ صوفیاء اعظام جنہوں نے نور نبوت سے مستنیر ہو کر اس دنیا کو روشن کیا، منور کیا، برادریاں ختم ہو گئی، نسلیں ختم ہو گئی، تاریخ نے کئی صفحات تبدیل کیے، زمانے بدل گئے، لیکن کوئی ہے جو جنید بغدادی کے نام سے واقف نہ ہو؟ کوئی ہے جو بایزید بستامی کے نام سے واقف نہ ہو؟ یہاں میں دعوے سے نہیں کہتا اور کسی کے علم کو چیلنج بھی نہیں کرتا، لیکن میرا اپنا علم بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. میں اپنے پر قیاس کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ بایزید بستامی کی برادری کا حال مجھے بتاؤ، یا جنید بغدادی کے رشتہ داروں کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ. حقیقت یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ مجھ سے پوچھنا ہے تو جنید بغدادی کا پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے تو بایزید بستامی کا پوچھو. باقی رشتہ داروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان کا تعلق کس ذات سے تھا. میں ذات پات کے بھی اس چکر میں نہیں پڑتا. مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ بغداد کا رہنے والا ایک روشن نام تھا جس نے زمانے کو روشن کیا ہے، زمانے کو روشن کیا ہے، اور جس وقت چمکا تھا اس وقت سے لے کر آج تک اس کی چمک میں کوئی کمی نہیں آئی. تو حضرات محترم اسی پہ قیاس کرتے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طور پہاڑوں میں بسنے والے لوگ نہ الیکٹرانک میڈیا ہے نہ پرنٹ میڈیا ہے. میں پھر ایک جملہ دہراتا ہوں کہ تنقید مقصود نہیں ہے. آج تو ہم تمام وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں. آج اشتہار بازی ہے، آج ریڈیو ہے، آج ٹیلی ویژن ہے، بے شمار چینلز ہیں، اور پراپیگنڈے کے اتنے طریقے وجود میں آ چکے ہیں. یہ خود سائنس بن چکا ہے، خود سائنس بن چکا ہے. آج کی دنیا میں شہرت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کسی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو ہائر کر لیں اور گھر میں بیٹھ جائیں، دنیا میں آپ کا نام مجھے، لیکن مانو تو ان کو، ان کی عظمت کو سلام، ان کے سامنے اپنے سر عقیدت کو جھکاؤ کہ نہ پرنٹ میڈیا ہے نہ الیکٹرانک میڈیا، کوئی ایجنٹ ہے. اور پھر نام و نمود کی سرے سے کوئی خواہش نہیں ہے. شہروں کو چھوڑ کر، بستیوں کو چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر، ویرانوں میں جا کر اپنا بسیرا کرنے والے، خدا کی قسم کوئی کاغذ پہ چمک رہا ہے،
کسی کی چمک کی ذمہ دار قلم ہے، لیکن یہ نام تو لوگوں کے دل میں چمک ہے، دل میں چمک ہے۔ کاغذ اور قلم سے مدد لے کر کسی کا نام بلند ہو تو کاغذ اور قلم سے ہی اس نام کو محو کیا جا سکتا ہے۔ جس طریق سے کسی کے نام کو بلندی حاصل ہو، وہی طریق اختیار کر کے اسے بدنام بھی کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے نا بات، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس نام کو بلند کرنے والی ذات، جس نام کی محبت کو دل میں جاگزی کرنے والی ذات اللہ ہو، جب تک وہ نہ محو کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت محو کر دے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ سے آراستہ اور پیراستہ ہوئے، یہ جو لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں محبت اور محبت ہے کہ خود بخود نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں پیدا کرتا ہوں، یہ میں پیدا کرتا ہوں، میں جبریل سے کہتا ہوں، میں جبریل سے کہتا ہوں وہ فلاں ویرانے میں بیٹھا ہوا ذکر اللہ کی مستیوں میں کھویا ہوا میرا بندہ، وہ اللہ اللہ کی ضربوں سے پہاڑوں میں گونج پیدا کرنے والا میرا بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل تو بھی اس سے محبت کر، اور جبریل ساتویں پہ ساتویں والے، چھٹے پہ چھٹے والے، پانچویں پہ چوتھے پہ تیسرے پہ دوسرے پہ، اور مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان کے فرشتے زمین پر اتر کر لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ یہ ہے وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، دربار عالیہ گزار شریف زندہ باد۔ نہ پروپیگنڈے کی ضرورت، پھر تو کسی ایجنٹ کی ضرورت۔ ارے جس کا چرچا کوچے کوچے میں، شہر شہر اور بازار بازار میں ملائکہ مقربین کرے، پھر کسی اور کے چرچے کی ضرورت کہاں باقی رہ جاتی، کہاں باقی رہ جاتی۔ یہ جن لوگوں کی آج دھوم مچی ہوئی ہے، اور یہ جو صوفیہ نظام ہے، میں ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ جو اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں، میری مراد مسلکی اختلافات سے ہے، اور کہیں کوئی صوفیہ کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، یہ کل کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے۔ تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں، زیادہ پیچھے نہ چلے جائیں، شاہ ولی اللہ سے آگے تاریخ کو دیکھیں، بلا اختلاف مسلک پوری مسلم امت ان صلحائے امت کے سامنے عقیدت کے ساتھ جھکی ہوئی نظر آتی، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ محسنین امت ہے، محسنین امت ہے۔ سرکار علیہ السلام کی جو مقاصد بعثت ہے، آپ سب کو معلوم ہے، سارے پڑھے لکھے نوجوان اور بزرگ تشریف فرما ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہی ہے نا، یہ ذات مصطفیٰ تھی، یہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام تھی جو ان چاروں مقاصد نبوت کو بیک وقت سر انجام دے رہی تھی۔ تعلیم کتاب بھی محمد الرسول اللہ، تزکیہ نفوس بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب کے حکم اور اسرار و رموز کو منکشف کرنا یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکمت و دانائی کے دسترخوان پر لا کر لوگوں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، لیکن سرکار جیسا تو اور کوئی نہیں ہوتا۔ سرکار تو یہ سارے کام بیک وقت خود سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن ان تمام مقاصد نبوت کو قیامت تک اسی طرح چلانا یہ رب العالمین کی مشیت تھی۔ رب العالمین کی مشیت تھی کہ تعلیم کتاب بھی ہو، تزکیہ نفوس بھی ہو، حکمت و دانائی کا پھیلانا بھی ہو، یہ سارے کے سارے کام جاری رہے۔ کیسے جاری رہے؟ اللہ رب العالمین نے اور میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیا اثر نے اپنی امت میں ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک طبقے کو مقرر فرما دیا ہے۔ فرمایا یہ تعلیم میں کتاب ہو، لوگ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں گے 1500 سال بعد پڑھیں گے، 1600 سال بعد پڑھیں گے، قیامت کی گھڑی آ رہی ہوگی، قاری قرآن پڑھ رہا ہوگا، اور اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے اس کی آواز میں تاثیر کا یہ عالم رکھا ہوگا کہ کئی ہزار سال بعد جب قاری قرآن پڑھے گا پہاڑ بھی جنبش میں آ جائے گا۔ اور یہ اس قرآن کے اندر اور قرآن پڑھنے والوں کے اندر اللہ رب العالمین نے میری چند باتیں ہیں، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ جل وعلا نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے، وہ جذبہ رکھا ہے، اس کے اندر وہ کیف ہے، وہ مستی ہے، وہ بلبلہ ہے، سمجھ آئے نہ آئے۔ ہر قاری قرآن کے معنی اور مفہوم اور اس کے اسرار و رموز سے تو واقف نہیں ہے، وہ ساری توجہ کو مرکوز کرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی صحت معنی اور مفہوم سے ہر قاری واقف نہیں ہوتا، لیکن بغیر سمجھے جب وہ تلاوت کلام مجید کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سفید باندھ کر رمضان شریف میں اس مسجد میں، یہاں کے دیہاتوں کی دیگر مساجد میں، یہاں کے قرآن کے معانی اور مفاہیم سے محروم لوگ سفید باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن سنتے ہیں، تو کیا وہ مزے نہیں لوٹتے؟ نہیں لوٹتے۔ قرآن کے الفاظ میں وہ تاثیر ہے، الفاظ میں وہ تاثیر ہے، قرآن کے الفاظ میں وہ کشش ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ سننے والا مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، فرش پہ کھڑا ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ تو صحیح سننے والے سے پوچھو کہ وہ کھڑا فرش پہ ہوتا ہے، مزے عرش کے لیتا ہے، فرش پہ ہوتا ہے، مزے عرش کے لیتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ میں آپ کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتا، اسی طرح مفسرین کی جماعت ہے اور الحمدللہ ہر طبقے نے خدمت دین کا حق ادا کیا ہے۔ میں چیلنج کے طور پر تو نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے جس سے مفر ممکن نہیں ہے۔ توریت کی کتنی تفسیریں، انجیل کی کتنی تفسیریں، زبور کی کتنی تفسیریں، کوئی لائن کسی کے پاس ہے تو لا کے دکھائے، اور خدا کی قسم ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اور ہر زبان میں ایک بار پھر دعوے سے کہنے لگا کہ دنیا معلوم میں مدی صاحب، دنیا معلوم کی جتنی زبانیں ہیں ان میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر موجود ہے۔ دنیا کی کوئی معروف زبان ایسی نہیں جس میں
اللہ کے کلام کا ترجمہ نہ کیا گیا اور جس میں اللہ کے کلام کی تفصیل اور تشریح نہ بیان کی گئی. اور پھر محدثین کو آپ دیکھیں، دنیا کی کوئی ذات ایسے نکال کے دکھا دیجیے، ایک شخصیت دکھا دیجیے کہ جس کا قول محفوظ، جس کا فعل محفوظ، جس کا اٹھنا محفوظ، جس کا بیٹھنا محفوظ، جس کا چلنا محفوظ، جس کا پھرنا محفوظ، جس کا بولنا محفوظ، جس کا خاموش رہنا محفوظ. یہ تو عجیب بات ہے نا کہ بولنا بھی محفوظ، خاموش رہنا بھی محفوظ. یہ حدیث تقریر کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقریر یہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. حدیث تقریر کہتے ہیں کہ سرکار کے سامنے کوئی کام کیا گیا، سرکار نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، چپ رہے، اور جانثارہ نے مصطفیٰ نے اس خاموشی کو بھی محفوظ کر دیا کہ یہ وہ مقام ہے جس میں میرے آقا و مولا جناب مصطفیٰ علیہ السلام خاموش رہے. اور پھر قربان جائے سرکار علیہ السلام کے ان غلاموں کا. قرآن تو کہتا ہے کہ جب میں حیران ہوتا ہوں جب پڑھتا ہوں، قرآن کہتا ہے جب سرکار کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ساتھ اتنے جھکے ہوئے ہوتے تھے، بے حس و حرکت ہوتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اگر ان کے سر پر پرندہ بیٹھ جائے تو وہ اڑے گا نہیں. بے حس و حرکت، نیچی نظریں، ادب و احترام کے پیٹرن. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ ادب و احترام کی شاہکار، وہ نیچی نظریں کرنے والے صحابہ کرام اور محمد الرسول اللہ کے غلام سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں، ادب و احترام کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سرکار کی داڑھی کے سفید بال بھی گن رہے، سفید بال بھی گن رہے. سرکار مسکراتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار مسکراتے تھے اتنے دندان مبارک نظر آتے تھے، اتنے دندان مبارک نظر نہیں آتے. مجھے بتاؤ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی پہلو بھی اوجل نہ ہو؟ گھر کے اندر کی بات اوجل رہ سکتی تھی، اس پر پردہ ڈالا جا سکتا تھا، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا 9 بیویاں تھیں. سرکار نے فرمایا جو بند کوٹڑی میں دیکھو نا وہ کھلی چھتوں پہ پکار کے کہو، جو خلوت میں دیکھو وہ جلوت میں سب سے برملا بیان ہے. اس لیے کہ محمد کی زندگی کھلی کتاب، کھلی کتاب، کھلی کتاب. ساری دنیا کا آدمی ہیرو بن سکتا ہے نا؟ ساری دنیا کا آدمی ہیرو بن سکتا ہے، اپنی بیوی کا ہیرو بننا مشکل ہے. کوئی ہے آپ میں سے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے کہ میں اپنی بیوی کا ہیرو ہوں؟ بڑا مشکل ہے. یہ جو بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے فضلاء، ان کے باہر اعلان ہوتے تھے شیر پنجاب، شیر پاکستان، شیر اسلام. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ گھر کے اندر شیر کیا لومڑی جتنے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں جو کچھ ہے، بہت مشکل ہے کہ گھر کے اندر اپنے قریب ترین رشتہ داروں، قرابت رکھنے والوں کے سامنے آدمی اپنے اعمال کو بالکل تش تش بام کر دے اور پھر ان کا ہیرو بن جائے. بہت مشکل ہے، لیکن یہ آپ کے میرے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ سرکار علیہ السلام پر سب سے پہلے جو ذات ایمان لائی، سب سے پہلے شخصیت ایمان لائی، وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. اور جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، جو سفر کے ساتھی ہیں، جو حضر کے ساتھی ہیں، جو قبر کے ساتھی ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے
وہ آپ کے سایہ نبوت میں پروان چڑھنے والے، شیر خدا کہلانے والے، حسن و حسین کے والد اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور جو خلوت میں آپ کے پاس، جو جلوت میں آپ کے پاس، جو دن بھر آپ کی خدمت پر محمود، آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ، جس نے باپ کو ٹکے سا جواب دے دیا، چچا کو جواب۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہ سارے کے سارے آئے تھے، لینے کے لیے آئے تھے۔ سرکار نے ایک ایک کر کے پوچھا تھا، زید ان کو پہچانتے ہو؟ یا رسول اللہ پہچانتا ہوں، یہ میرا ابا ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے۔ کہا یہ تجھے لینے آئے، ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ جو شفقت یہاں ہے وہ کسی بیٹے کو کسی باپ کے سایہ شفقت میں نصیب نہیں ہو سکتی ہے، سرکار کہیں نہیں جاتا۔ لیکن ایک مزے کی بات ہے، ایسا آپ کی اجازت سے ایسے ذہن میں آگے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیارے سے گھر میں خدمت سر انجام دینے والے خادم کی زبان سے جامع ساری کے یہ کلمات سنے تو سرکار نے پکڑ لیا، اور سرکار نے پکڑ کے ان کو اپنے زانوں پہ بٹھا دیا، زانوں پہ بٹھا، اور زید کی قسمت کو چار چاند کر، قسمت کو چار چاند ادھر زانوں پہ بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا یہ زید میرا بیٹا ہے، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا میں بھی کہہ دیتا ہوں اور بھی کہہ دیتے ہیں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، میرا کہنا اور محمد الرسول اللہ کا کہنا بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ سرکار نے صرف فرمایا نہیں، دوستان محترم، میں جب وہ منظر دیکھتا ہوں کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ آج مغلوب نہیں غالب ہے، آج مفتون نہیں فاتح ہے، فاتح کی حیثیت سے، غالب کی حیثیت سے مکے کی پہاڑی سے اتر رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، جس وادی سے چیخوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں آج وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، سرکار کی اونٹنی آ رہی ہے، اور اوپر سے ملائکہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ غریبی اور امیری کا فرق مٹانے والا، غلاموں کو جینے کا حق دینے والا پیغمبر اعظم و آخر، اور جو کہتا ہے اس پر عمل کر کے دکھانے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے زید کو کہا تھا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ آج دنیا دیکھ لے، محمد فاتح ہو کے آ رہے ہیں، غالب ہو کے آ رہے ہیں، مکے میں داخل ہو کے رہے ہیں، پیچھے کوئی رشتہ دار نہیں بیٹھا ہے، پیچھے کوئی سردار نہیں بیٹھا ہے، سرکار کی اونٹنی پر محمد الرسول اللہ کے پیچھے حضرت زید بن حارثہ بیٹھے ہیں، اور آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، وہ اس پوری کیفیت اور حیرت کو قلم بند کرتے ہیں کہ کس طرح بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں سرکار تشریف فرما ہے اونٹنی پر، اور زید بن حارثہ نے اپنے دونوں بازو، ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لاؤ اور پھر سوچو، اپنے دونوں بازو سرکار کی کمر میں ڈالی، اور پھر آگے جا کے انگلیاں اپنی انگلیوں میں ڈالی ہوئی ہیں، سرکار کے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ ابن قیم کی ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو روضہ اقدس کی وہ جگہ، روضہ اقدس کی وہ جگہ جس میں محمد الرسول اللہ آرام فرما ہے، سننے کے لائق، وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ جس میں محمد الرسول اللہ آرام فرما ہے اور جو آپ کے جسم اقدس کو مس کر رہی ہے، وہ عرش اولا سے افضل ہے، وہ عرش اولا سے افضل ہے، اس لیے کہ خدا تو بیٹھنے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے،
یہ تو باقی چیزیں استعارے کے لیے بولی جاتی ہے، وہ تو جسم سے جان سے بیٹھنے سے اٹھنے سے پاک ہے، لیکن یہاں تو محمد رسول اللہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہے، اور وہ مس کر رہا، جو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو زمین کا ٹکڑا جس میں اطہر کو مس کرے وہ عرش اولا سے افضل ہو جائے، اور زید تیری عظمت پہ قربان تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا نظر آتا ہے، چمٹا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استاد عالیہ بغار شریف۔ زندہ باد۔ حضرات محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ ان تمام طبقات نے جو مقاصد نبوت تھی، جو مقاصد بعثت تھے، ان میں سے ایک ایک کو پورا کیا ہے۔ قاری قرآن نے اپنا حق ادا کیا، مفسرین نے اپنا حق ادا کیا، محدثین نے اپنا حق ادا کیا، کلامیوں نے اپنا حق ادا کیا، اور فہم و دانش کے موتی بکھیرنے والوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ لیکن مجھے کہنے دیجیے کہ جو حق صوفیہ نے ادا کیا ہے، سب کے حقوق ایک طرف اور صوفیہ کا پلڑا پھر بھی بھاری۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ بغار شریف، زندہ باد، دربار عالیہ بغار شریف، زندہ باد۔ اے اہل علم، میں یہ بات درنگ میں آ کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں پوری شعوری قوت کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفی کے پیچھے تلاوت کلام پاک بھی ہوتی ہے، صوفی کے پیچھے تفسیر بھی ہوتی ہے، صوفی کے پیچھے حدیث بھی ہوتی ہے، صوفی کے پیچھے کلام بھی ہوتا ہے، اور صوفی سے زیادہ حکمت و دانائی کا کوئی شناسا ہوتا ہی نہیں۔ ان صوفیوں نے تزکیہ نفوس، دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کے اندر جھاڑو دینے کے لیے، صفائی باطن کے لیے، ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہ اس پہ کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے، بحث بھی کی ہے، آگے بحث بھی کی ہے کہ یہ جو صوفیہ ہے، ایسے میرا ذہن اس طرف آ گیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان صوفیہ نے یہ جو طریقے نکالے ہیں ذکر کے، اذکار کے، اور پھر جو اصطلاحات نکالی ہے، یہ مراقبہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ لطیفہ قلب ہے، یہ روح ہے، یہ سر ہے، یہ خفی ہے، کہتے ہیں یہ سرکار کے زمانے میں تھا۔ یہ تو ساری کی ساری ان کی اپنی گھڑی ہوئی اصطلاحات ہیں، ان میں سے تو کوئی اصطلاح سرکار کے زمانے میں نہیں تھی۔ بات کو سمجھانے کی غرض سے، اپنی بات کے ابلاغ کی غرض سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی درجہ بندی پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، حدیث کی درجہ بندی پہ کسی کو اختلاف ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ عالم دین بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، مجھے ان میں سے کوئی بتا دے کہ یہ حدیث متواتر کی اس طرح حضور کے زمانے میں تھی، یہ حدیث مشہور حضور کے زمانے میں تھی۔ یہ تمام اصطلاحات حدیث کے مفاہیم کو اور حدیث کی تہ تک پہنچنے کے لیے محدثین کی بتا کرتا ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سنا، لیکن اس سے مزہ صرف کوئی لیں گے کہ جو علم دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، جو نہیں رکھتے ان کو پڑھنا چاہیے، پڑھے، دین بھی پڑھے، سب دنیا بھی پڑھے لیکن دین بھی ضرور پڑھے۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالرشید نعمانی، نعمان حضرت امام ابو حنیفہ کا نام ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے گہری محبت رکھتے اور اسی مناسبت سے وہ نعمانی لکھتے تھے۔
طلباء کے تھے، بہت بڑے عالم، کئی حدیث کی شروع بھی کی انہوں نے، یہاں اسلام آباد میں آئے، یونیورسٹی میں میں تھوڑا سا پس منظر کے طور پر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو اتنا زیادہ حضرت امام ابو حنیفہ سے گہرا تعلق اور شغف تھا کہ بس اگر کلاس میں آپ صرف اشارہ تک کہہ دیں کہ یہ لڑکا اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ غیر مقلد ہے، بس اس دن کا سبق گیا، پھر وہ اہل حدیثوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور 1 2 3 4 5 پیریڈ چٹ ہو جاتے تھے۔ وہ اسلام آباد میں جب میں یہاں ملازمت کرتا تھا اسلامک یونیورسٹی میں، تو وہ ایک طالب علم کا امتحان لینے کی غرض سے یہاں پہ آئے، مجھے معلوم ہوا، میں گیا ان سے ملنے، میں نے کہا آج دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ کرو، انہوں نے منظور کر لیا۔ میں نے وہیں یونیورسٹی میں، یونیورسٹی کے ایک ہال میں اہتمام کیا اور یونیورسٹی کے اساتذہ کو اور محققین کو، کافی سارے 20-25 حضرات کو میں نے کھانے کی دعوت دی، سارے آ گئے۔ جس وقت کھانا چنا گیا، مولانا بیٹھے تھے، سارے بڑے صاحبان علم و فضل سے میز بھری پڑی تھی، کہہ کے چاہتی ہوں تو ڈاکٹر سہیل حسن ہماری یونیورسٹی کے ہیں، وہ بڑے پکے اہل حدیث خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ داخل ہوئے، مجھے اپنا زمانہ طالب علم یاد آ گیا اور ایسے میرے اندر شرارت نے گڑھائی ہوئی، اور میں نے مولانا نعمانی صاحب سے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکٹر سہیل حسن ہے، مشہور عالم حدیث، مولانا عبد الغفار حسن کی بیٹی ہیں۔ کہ اچھا اچھا تم عبد الغفار کے بیٹے ہو؟ بیٹھے، اور انہوں نے بلا تمہید چھوٹتے پہلا سوال، کوئی سلام نہیں، دعا نہیں، خیر نہیں، خیریت نہیں، انہوں نے کہا یہ جو حدیث متواتر مشہور موضوع ہے، یہ جو حدیث کی ترجمہ بندی ہے، یہ تمہارے ابا نے کی ہے، یہ تمہارے ابا نے کی ہے، سٹ پٹا دینے کی کیا سوال ہے؟ کہنے لگے نہیں، کہنے لگے کسی کو تکلیف میں کھانا کھاؤ، کسی کو تکلیف کہتا ہے۔ صوفیہ نظام میں یہ جتنی اصطلاحات ہیں، یہ باطن کی صفائی کے لیے، دل کے اندر جھاڑو پھیرنے کے لیے، اور کوئی اصطلاح ایسی نہیں اور کوئی طریق ایسا نہیں جس طریق کو میرے آقا میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر دیا۔ وہ صوفی ہی نہیں ہو سکتا جو محمد الرسول اللہ کی سنت سے روگردانی کرے۔ صوفی وہی ہوتا ہے جو شعوری آنکھیں کھول کر محمد الرسول اللہ کے قدموں کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر کرتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی کی تمام کیفیات، حال، وجہ، عدم، معارف اور جتنے بھی رموز ہیں اگر سنت مصطفیٰ کے مطابق ہیں تو بہتر، ورنہ سراسر کتاب ربانی کا سرمایہ ہے۔ صوفی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تمسک بسنت، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کسی حال میں اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے، وہی تصوف کے مقام پر فائز ہوتا ہے، وہی تصوف کے مدارک کو طے کرتا ہے۔ اور ہم وہ ہیں، میں ایک بات مجھے کیا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دیکھیے ہم ان صوفیوں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت، لوگ اپنے خیش و اقارب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت محبت۔ جتنی اس دنیا میں صوفیوں کے ساتھ محبت ہوئی ہے کسی کے ساتھ نہیں۔ لوگ جل جل کے گسم ہو گئے، خدا کی
غصہ ہو رہا ہے جب کسی صوفی زادے یار میرا ہاتھ لوگ کیوں چومتے کیا میرے نہ میں عالم ہوں, سچی بات ہے, میں کوئی تصنع بناوٹ نہیں کر رہا. مجھ جیسے پڑھے لکھے جو ہے نا وہ سڑکیں ناپتے پھرتے, اسلام کا جواب بھی کوئی نہیں. اور مجھ جیسے بے عمل خدا کی قسم نفرت کرتے ہیں لوگ, لیکن ہمارے لوگ ہاتھ چومتے ہیں نسبت کی وجہ سے. یہ فلاں بزرگوں کی اولاد ہے, فلاں بزرگوں کی اولاد. اچھا یہ بعض لوگ جو ہے نا یہ دیکھ کے اڑتے ہیں کہ ساڑھے نال میاں سلام کر رہے ہیں تو یہ اس لینا تو پھر چکی تے چھوڑ دیں. میں کہا پھر ان سڑوں اس نے ساڑھا کیا یا گل ٹھیک ہی کہ نہیں, بڑی تکلیف ساری برادری کی بڑی تکلیف. بس ہم سب برادری نے اصل جنی ہوئے دیر تک چومی جانے اصل کچھ نہیں کوئی نہیں. سارا میرے نے کرنا صاحب سے کرنے کی بات وہ ہے اب میرے آپ ہے یہ صاحب جڑا جی اتنا میرے اس نے صرف لوگوں کی قبریں کیوں رہتے بھائی جنازے پر اس نے ایسے اس نہیں کوئی تو سارا میرا ہی پیچھے کر دو سب آگے سوائے قبرہ جانے نے اش نہیں کوئی تو میں اس گرہ نہ کر دیتا تو کچھ نہیں کوئی. پتہ ہے بات کیا ہے, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, پھر شاید بات آپ کی سمجھ میں سمجھ کہ اگر آپ کو بخاری شریف مل جائے الصحیح للبخاری, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مدفن کردہ حدیث کی کتاب بخاری شریف آپ کو ملے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چومتے ہیں نا, پڑھنا نہ بھی آتا ہو چومتے تو ہے نا. کیوں؟ اس کا گدا بہت اچھا ہے, جلد بہت اچھی ہے, جلد بہت اچھی ہے. نہ جلد کو چومتے نہ روشنائی کو چومتے ہیں نہ اس لکھائی کو چومتے, کس بات کو چومتے؟ اگر بات کی تہ میں جاؤ نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چومنے والا نطق مصطفیٰ کو چومتا ہے, مصطفیٰ کی بات کو چومتا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بول کو چومتا ہے, سرکار کے کان کو چومتا ہے. تو جس بخاری کے اندر سرکار کا کال ہو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ اس کو چومتے ہیں. تو جس دل کے اندر مصطفیٰ کا حال ہو, جس دل کے اندر مصطفیٰ کا حال ہو اس حال کو نہ چومیں. ہم وہ لوگ ہیں جو کال کو بھی چومنے والے, ہم وہ لوگ ہیں جو حال کو بھی چومنے والے. اور کوئی بخاری کو چوم رہا ہو یا کسی ویرانے میں بیٹھے ہوئے درویش کو چوم رہا ہو, خدا کی قسم چومنے والا اگر ذی شعور ہے تو اس کو ذرا سا جھنجھوڑ کے پوچھو کہ کس کو چوم رہے ہو, تو پکار کے کہے گا نہ اس کو چوم رہا ہوں نہ اس کو چوم رہا ہوں, میں تو گنبد خضرا یہ عجیب سی نسبت کی بات ہوتی ہے. یہ مولانا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس ہے, بڑی پرانی بات ہے, مجھے یاد آ گئی, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بغار شریف میں آئے, بس مزار شریف کے اندر گئے, حاضری دے کے اوپر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے. وہاں اجتماع تھا, کچھ بڑے صاحبان علم اور عمائدین علاقہ تشریف فرما تھے. وہاں موجود ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت نے, نام لینا مناسب, انہوں نے سب سے سوال کیا کہ حضرت
کیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ اسد نے بھی جواب نہیں دیا. تو مولانا عبداللہ صاحب پہلے بول اٹھے, کہنے لگے جناب مزار کے اندر اندھیرا تھا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی پائنتی کو بوسہ دے رہے تھے. تو آپ اس کی شرعی حیثیت بیان کریں. سب خاموش ہو گئے اور مولوی صاحب کی طرف دیکھا کہ مولانا جواب دو. مولانا نے کہا کہ جی میں کیا جواب دوں, انہوں نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے, سننے کے لائق, انہوں نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ میں حضرت خواجہ کی قبر کی پائنتی کو بوسہ دے رہا ہوں, لیکن مجھے قسم ہے اپنے رب کی کہ میں ہندو کو بوسہ نہیں دے رہا تھا, میں اپنے مرشد کے پاؤں کو بوسہ دے رہا تھا. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن, اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے. بس یہ نظر پیدا کرنے کے لیے صوفیاء کے در پہ جایا جاتا ہے. اور نسبت دوستوں بڑی چیز ہے, یہ جو ہاتھ میں ہاتھ ہم دیتے ہیں. مولانا عطا محمد بندیالوی سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی آخری زمانے میں, اس بحث میں پڑھا, اس میں بہت ساری اور باتیں تھیں, لیکن اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑی زبردست بات. انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہاری عمر کوئی 80-85 سال ہو گئی ہے, تم پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں, پھر تم نے بابو جی کا زمانہ دیکھا ہے, پھر آگے تم نے صاحب نام کا زمانہ دیکھا ہے, اتنی مدت سے تم گولڈا شریف میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہو, کتنے جوڑے تباہ کر دیے تم, چل چل کے تیرے پاؤں گھس گئے, تجھے ملا کیا ہے, کیا ملا؟ یہ سننے کی بات ہے اے اہل نسبت. مولانا عطا محمد بندیالوی بڑا صاحب علم شخصیت, بڑا صاحب کمال شخصیت, صاحب روحانیت شخصیت. وہ فرماتے ہیں, یعنی جواب جو دیا جاتا ہے نا وہ مخاطب کی عقل کے مطابق دیا جاتا ہے, اسی مقام پر اتر کے جواب دیں. کہتے ہیں دیکھو تم مجھ سے پوچھتے ہو مجھے ملا کیا ہے, میں تمہیں بتا دوں. ایک ریل جا رہی ہے, ایک ریل جا رہی ہے, اس کا انجن پیر میر علی شاہ ہے, اس کا انجن پیر میر علی شاہ ہے. اس میں فرسٹ کلاس کے ڈبے, اس میں سیکنڈ کلاس ہے, اس میں انٹر کلاس ہے, اس میں تھرڈ کلاس ہے. تھرڈ کلاس کے ڈبے میں عطا محمد بندیالوی بھی سوار ہے, ریل جا رہی ہے. لیکن ایک بات تو میں سمجھاتا ہوں کہ جب یہ پلیٹ فارم پہ رکے گی نا, تو جس پلیٹ فارم پہ پیر میر علی شاہ اتریں گے, جس پلیٹ فارم پہ فرسٹ کلاس والے اتریں گے, سیکنڈ کلاس والے, انٹر کلاس والے اتریں گے, اسی میں یہ فقیر بندیالوی اپنے جیسے درویشوں کے ساتھ اترے گا اور اسی نعرہ ہائے تکبیر میں گم ہو جائے گا. تو جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جاتا ہے نا, تو اگر کسی دنیا دار کے ساتھ تعلق رکھا جائے, دنیا دار کے ساتھ تعلق رکھا جائے, اور وہ کوئی سلیم الفطرت انسان ہو, تو وہ مشکل وقت میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا. تو یہ لجپال لوگ, یہ لجپال لوگ. جب جہانگیر نے توبہ کی نا, جہانگیر بادشاہ نے جب توبہ کی, تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے تو بڑے گناہ کیے, بہت گناہ آلود زندگی ہے میری, تو میری بخشش کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ بڑے
بڑی مانگ والے لوگ ہوتے ہیں. حضرت مجدد فسانی رحمت اللہ علیہ توحید پرستی کا مینارہ نور ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں جہانگیر اگر ہمارا رب ہمیں جنت میں لے کے گیا نا تو تیرے بغیر نہیں جائے گا. تیرے بغیر نہیں جائے گا. جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے نا پھر یہ اس کے بغیر جاتے نہیں ہیں. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہے. رب اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہے. اپنے بندوں کی بات کو رفع نہیں ہونے دیتا. یہ جو پیر ہوتا ہے نا پیر جو حقیقی پیر ہے. افسوس تو ہمیں یہ ہے مجھے یہ کہ مطلب عام ڈاکٹر لوڈو ہے نا 40 بندیوں کو مجھے کچھ نہیں یہ رب چنگا کے ڈاکٹر نے پایا دوسرے چکن ڈاکٹر. لیکن وہ جو دل کے امراض کو دور کرتے ہیں وہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی چیز کا معالج ہے اس کے علاج کرنے والے کا کسی سے پتہ نہیں پوچھتے اور دین کے نام پر بے دینی کی راہ اختیار کرتے ہیں. شریعت کے اصول کے نام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. اگر حقیقی پیر نصیب ہو جائے گا اگر واقعی کسی مد حق آقا کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو میں پورے دعوے سے ایک بات کہتا ہوں یہ صوفیہ کے اس بینر کے سائے میں بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں اگر مرد کامل کے ساتھ تعلق ہو تو وہ گمراہ نہیں ہونے دیتا نہیں ہونے دیتا. کوئی بھٹکے نہ کوئی گرے خدا کی قسم ابھی اس کا گھٹنا زمین پہ نہیں رکھتا ہے. مرد کامل کا ہاتھ پہلے ہاتھ ایک تعلق قائم کر کے دیکھیں اپنے مشائخ کے ساتھ. جس کا شیخ کامل ہے اپنے شیخ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرو اور اس نسبت کو محکم تر بناؤ. پھر دیکھو تمہارا شیخ تمہاری نگہبانی کیسے کرتا ہے تمہاری حفاظت کیسے کرتا ہے اور پھر تمہارا شیخ تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں صراط مستقیم پر کیسے چلا. لیکن اس تعلق کی ضرورت ہے اس نسبت کو محکم کرنے کی ضرورت ہے. نسبت میں آج کل بڑی باتیں اب میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن کٹسی ہوتی ہے پروٹوکول ہوتا ہے اس پروٹوکول میں اور کٹسی میں آدمی مارا جاتا ہے. سارا وقت جو ہے یا تو یہ اعلان کرنے والے لے جاتے ہیں سب سے زیادہ یہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ناخوان حضرات اور پھر وہ سارا سلسلہ اور پھر کہتے ہیں کہ جی اب مہمان خصوصی ارشاد فرمائیں. وہ کیا ارشاد فرمائیں لیکن ارشاد فرمانے والے پھر بھی 1 گھنٹے کے قریب ارشاد فرما گئے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نسبت بڑی چیز ہے. نسبت لاٹھی کو حاصل ہو جائے گا تو لاٹھی کمان بن جاتی ہے. اور ایک بات میں چونکہ آئی ہوئی ہے میرے ذہن میں تو میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیں بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کہ ہمیں پانی چاہیے اور پانی کے بھی 12 چشمے 12 چشمے چاہیے. اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ پانی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. وہ اللہ جو کن کہے تو آسمان بن جائے جو کن کہے تو زمین بن جائے جو کن کہے تو پورا عالم وجود میں آ جائے. جب بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ سامنے آتا ہے تو کن کیوں نہیں کہا سب پانی مانگ لیں میں دیتا ہوں چشمے پھوٹ پڑتے اس کے آگے کیا دے رہا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ
تو خود نہ کر، اپنے ہاتھ کو بھی کرنا، تیرا ہاتھ بڑی بلند ہے، تیرے ہاتھ کے ساتھ مس ہونے والا، تیرے ہاتھ کے ساتھ مس ہونے والا یہ جو سوٹا ہے نا، یہ جو لاٹھی ہے، اس کو پتھر پہ مار، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پہ مار۔ حضرات، اس سے ایک بات میں تفصیل میں نہیں جانتا، صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کن کہہ کر سارے عالم کو وجود میں لانے والا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیتا میں ہی ہوں، میری مشیت سے ہر چیز وجود میں آتی ہے، لیکن جن کو محبوب رکھتا ہوں ان محبوبوں کے وسیلے سے دیتا ہوں، وسیلے سے دیتا ہوں، اور وسیلہ بھی ایسا کہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تو میرے محبوب ہیں ہی ہیں، اگر ایک جنگل کی لکڑی ان کے ساتھ مس ہو جائے اور اس لکڑی کو وہ پتھر پر مارے تو میں وہاں سے 12 چشمے پھونک کے نکالوں، اور 2 مرتبہ اس کا اللہ رب العالمین نے پھر قرآن میں ذکر کیا، فن خجرت بھی اور فم بجر، 2 مرتبہ ذکر کیا۔ جو چیز پیاری نہ لگتی ہو اور جو دلیل پیاری نہ لگتی ہو، آپ تو وہ کرے رہے، جو دلیل پیاری نہ لگتی ہو اس کو آدمی دہرایا نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن میں اسلوب بھی یہ ہے کہ جو دلیلیں اللہ کو پسند ہیں نا، ان دلیلوں کو اللہ رب العالمین بار بار پھر دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے۔ یہ نظر دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے تو دعا کرتے ہوئے نظر نہیں کرتے، اللہ سے تو دعا نہیں کی، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقاه على وجهه فارتد بصیرا، اس میں ہے، لیکن جب نہ مانے نا تو آدمی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ لوگوں نے کہا کہ اصل میں ایک مفسر کو میں نے پڑھا، نام نہیں لیتا ہوں، انہوں نے لکھا کہ اصل میں ان کی نظر رکی ہوئی تھی، ان کی نظر رکی ہوئی تھی جب ان پر وہ اپنے بچے کی قمیص کو ٹہلا گیا تو جذبات ابل پڑے، جب جذبات ابلے، خون نے جوش مارا تو پھر نظر آ گئی۔ بنی یتلو دانش بابا ایسی عقل کا ماتم کرنا۔ قرآن کہتا فرتد بصیرا، بصارت واپس لوٹ آئی، لوٹ آئی، تھی نہیں کہ بحال ہو گئی، لوٹ آئی، لوٹ آئی۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ہم سب ان صوفیاء کے ساتھ، ان اہل تقوی و ورع کے ساتھ، اس صالحین کی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا نصیب فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شمائے بز میں ہدایت تیرا کو سلام، شمائے بز میں ہدایت تیرا کو سلام، شمائے بز میں ہدایت تیرا کو، ہے جو مرادیں